وزیر اعظم شہباز شریف نے جن حالات میں اپنا دور حکومت شروع کیا ہے وہ نہایت گھمبیر ہیں، لیکن یہ کسی حد تک ویسے ہی ہیں جن میں ان کے بڑے بھائی نواز شریف نے 24 اکتوبر 1990 کے انتخابات کے بعد پہلی مرتبہ اقتدار سنبھالا تھا۔ اس وقت ملک اقتصادی بحران کی زد میں تھا، کیونکہ امریکہ نے جوہری پروگرام کی وجہ سے اس پر پریسلر ترمیم کے تحت معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں اور تمام امداد معطل کر دی تھی۔ افغانستان سے سوویت یونین کے انخلا، صدام حسین کے کویت پر قبضے کے بعد خلیجی جنگ کے منڈلاتے ہوئے سائے اور کشمیر اور خالصتان کی شورش کے نتیجے میں بھارت کے ساتھ تناؤ کی وجہ سے پاکستان کے خارجہ تعلقات بھی خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ تاخری محاذ پر حزب اختلاف 1990 کے عام انتخابات کو دھاندلی زدہ قرار دے کر اعلانیہ کہہ رہی تھی کہ وہ قومی اسمبلی کو نہیں چلنے دے گی۔ نئے منتخب شدہ وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ قرار دیتے ہوئے کہا جا رہا تھا کہ انہیں بغیر عوامی حمایت کے مسند اقتدار پر بٹھا دیا گیا ہے۔ انتخابات کے 100 دنوں کے بعد نواز شریف کو مقامی اور عالمی میڈیا نے سراہنا شروع کر دیا۔ ایسوسیٹڈ پریس نے 27 فروری 1991 کو رپورٹ شائع کی، جس کا عنوان حکومت پاکستان کے پہلے 100 دنوں کی کامیابی تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ کئی مسائل کے باوجود سیاسی تجزیہ کار اور سفارتکار نواز شریف حکومت کے پہلے 100 دنوں کو اچھے نمبر دے رہے ہیں۔ 33 سال پہلے کی رپورٹ پڑھتے ہوئے کچھ آگاہی ملتی ہے کہ پاکستان کی نئی حکومت کس طرح اچھی شروعات کر سکتی ہے۔ انہیں 100 کامیاب دنوں کے بعد پیش آنے والے واقعات شہباز شریف کو ان گڑھوں سے خبردار کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے حکومت اپنا راستہ کھو سکتی ہے۔ ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتی ہے: وزیر اعظم نواز شریف کا ہانی مون شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکا۔ جب نواز شریف نومبر 1990 میں جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے تو انہیں خلیجی بحران کے اثرات کی وجہ سے تباہ حال معیشت ملی، جرائم کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا اور پاکستان کے دیرینہ اتحادی امریکہ کے ساتھ تعلقات تناؤ کا شکار تھے۔ اس کے بعد رپورٹ کہتی ہے شریف کی کامیابیوں میں سے ایک نازک سی کولیشن حکومت کو باہم جوڑے رکھنا بھی شامل ہے، جس میں سیکولر پارٹیوں سے لے کر اسلامی نظریاتی جماعتوں تک شامل ہیں۔ انہوں نے دیرینہ حریف مس بھٹو کی طرف بھی امن کا ہاتھ بڑھایا ہے، جن کی حکومت 20 ماہ اقتدار میں رہنے کے بعد برطرف کر دی گئی تھی اور پھر اکتوبر میں ہونے والے قومی انتخابات میں انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا، جہاں دیدہ سیاستدانوں اور تجربہ کار سرکاری افسروں پر مشتمل کابینہ کی نامزدگی پاکستان کو آزاد مارکیٹ کی طرف لے جانے کے لیے سرخ فیتے کے خاتمے کے اقدامات ان کی کامیابی ہے۔ خارجہ پالیسی کے محاذ پر نواز شریف حکومت نے بڑھتے ہوئے ایک داخلی دباؤ کی وجہ سے عراق کے خلاف اتحادی فورس کے حصے کے طور پر سعودی عرب بھجوائے گئے 11,000 پاکستانی فوجی واپس بلا لیے۔ انہوں نے بھارت مخالف بیان بازی میں الجھنے سے بھی انکار کر دیا۔ گزشتہ برس جارحانہ بیانات اور الزام تراشی کی وجہ سے پاکستان اور اس کا روایتی حریف چوتھی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے تھے۔ ایک زوم آئینی تعریف میں ایسوسیٹڈ پریس نے کہا کہ نواز شریف کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ وہ زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستانی مس بھٹو کی طرح کھل کر بولنے والے رہنماؤں کو پسند کرتے ہیں۔ زیادہ تر سیاستدانوں کے برعکس نواز شریف شرمیلے ہیں اور عوامی سیاست کے روایتی انداز کو ناپسند کرتے ہیں۔ وہ خاموشی سے معاہدے کرنے اور الائنس بنانے کے خواہاں ہیں۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق نواز شریف نے نوکرشاہی کے طریقہ کار اور دیگر رکاوٹوں کو ختم کر دیا ہے جو اشروں سے سرمایہ کاری کی راہیں مسدود کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے صنعت کاری کو دیہی علاقوں کی جانب راغب کرنے کے لیے کریڈٹ اینڈ ٹیکس پیکج کا بھی اعلان کیا۔ اس کے علاوہ غیر ملکی کرنسی پر عائد وہ ریگولیشنز بھی تحلیل کر دیں جو غیر ملکی سرمایہ کاری کو نقصان پہنچا رہی تھیں۔ ایک پاکستانی ماہر معیشت غلام رسول کا کہنا ہے کہ صورتحال ناقابل یقین حد تک بہتر ہے۔ رپورٹ نے نتیجہ اخذ کرتے ہوئے کہا شریف انتظامیہ کو پارلیمنٹ میں ٹھوس اکثریت اور فوج کی حمایت حاصل ہے۔ حزب اختلاف بہت کمزور اور بکھری ہوئی ہے۔ شریف کی حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ پاکستان کے معاشی مسائل اور خلیجی جنگ کے مضمرات ہیں۔ اتنی بڑی تعریف کے چند سال کے اندر اس وقت کے صدر غلام اسحاق خان نے عدالتی سازش کی ایک کلاسک کیس میں نواز شریف حکومت کو معزول کر دیا۔ 3 عوامل حتمی منفی نتائج کا باعث بنے۔ سب سے پہلے 1991 میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ نے اپنی 3 سالہ مدت ملازمت میں توسیع کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دیا۔ اگرچہ سینئر شریف بیگ کی توسیع سے انکار کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن پھر ان کا بیگ کے جانشینوں کے ساتھ مقابلہ ہو گیا۔ دوسرا، اسٹیبلشمنٹ کے چنے گئے احتساب کے مشیر سدا بہار سرکاری افسر رویداد خان نے اس وقت کے قائد حزب اختلاف بے نظیر بھٹو اور ان کے شریک حیات آصف علی زرداری کے خلاف بدعنوانی کے سخت مقدمات بنائے، لیکن ان میں سے کوئی بھی عدالت میں ثابت نہ ہوا۔ ان مقدمات اور زرداری کی قیادت نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مفاہمت کے دروازے بند کر دیے۔ 1990 کے متنازع انتخابات کے زخم مزید گہرے اور دردناک ہوتے گئے۔ تیسرا، کشمیر میں جہاد کو آگے بڑھانے اور افغانستان میں سخت گیر اسلام پسندوں کو اقتدار پر بٹھانے کے ڈیپ سٹیٹ کے فیصلے نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں رخ نہ ڈالا۔ اس کی وجہ سے جوہری پروگرام میں مشکلات مزید بڑھ گئیں۔ سرمایہ کاری کا بہاؤ جس کی توقع مثبت اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے کی گئی تھی، حب الوطنی کے بھڑکتے ہوئے جذبات کی نظر ہو گئی۔ جہادی ماحول نے وہ معاشی تصور بگاڑ دیا جس کی نمائندگی نواز شریف نے کی تھی۔ اس سب میں شہباز شریف کے لیے کیا سبق ہے؟ پہلا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جھگڑے سے گریز کریں۔ دوسرا، اپوزیشن کو کچھ جگہ دیں۔ اور تیسرا، پڑوسیوں یا دیگر عالمی طاقتوں کے ساتھ تنازعات کو ہوا دیے بغیر معیشت پر توجہ دیں اور جذباتیت کو ایک طرف رکھیں۔ گڈ لک۔